رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سورہ فاطر کی آیات 2 تا 5 تلاوت کی گئی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے جو رحم کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے. وہ غالب حکمت والا ہے. لوگوں، اللہ تعالیٰ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو. کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پس تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان کے فریب دینے میں تم شامل ہو جو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، کس درجہ سکون میں ہے میرا
قلب کبیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ یہ لی اپلیکیشن ہے مسٹر آصف علی زرداری، مسٹر بلاول بھٹو زرداری، مسٹر خورشید احمد جنیجو، سردار ایاز صادق، سید جاوید علی شاہ جیلانی، مس شہناز سلیم ملک، مسٹر پرف خان، مسٹر محمد انور، مسٹر اقبال محمد علی خان، سید عمران احمد شاہ، مسٹر نور حسن تنویر، مس فوزیہ بہرام، مہدوم زین قریشی has requested for the grant of lieu. Is lieu granted? Granted. Item number 2, calling attention, Sardar Talib Hussain Nakai. Bismillahirrahmanirrahim. I invite attention of the Minister for Energy, Power Division to a matter of urgent public regarding charging of enormous electricity bills from tube-well consumers despite providing them subsidy, causing grave concern among the public. Ali Ahmad Khan Sahab, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ایک ریکویسٹ بھی ہے اور ایک اطلاع. ریکویسٹ سر یہ ہے کہ تھوڑا اگر ٹائم دے دیں تو عمر ایوب صاحب کو ابھی کال بھی چلی گئی ہے, وہ ویسے آ تو جاتے ہیں, ابھی تھوڑا سا لیٹ ہیں. تو دوسری جو کالنگ اٹینشن ہے اگر آپ اس کو لے لیں تو میرے خیال میں ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ موجود ہیں, ہیلتھ والا اگر آپ لے لیں تب تک عمر صاحب آ جاتے ہیں. اور میری ایک ریکویسٹ ہے جی کہ تلاوت اور نعت کے دوران اگر تمام ممبر صاحبان جو خاموشی سے اس کو سن لیں, کیونکہ ایک احترام کا بھی ہے, کیونکہ جب قومی ترانہ ہے تو اس کے لیے ہم سب کھڑے ہوتے ہیں اور سب خاموش ہوتے ہیں. قومی ترانہ ہم سب کی شان ہے, عام ہے, لیکن بہرحال انسانی کلام ہے. تو قرآن اور نعت کے سامنے اگر تلاوت ہو رہی ہے تو ریکویسٹ ہے میری کہ 2-3-4 منٹ کی ہم خاموشی اختیار کر لیں تو اس سے عوام کی. تھینک یو. آئٹم نمبر 3 مسٹر فیض اللہ صاحب. نہیں, وہ ہم نے ڈیفر کر دیا, وہ منسٹر صاحب آ رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے تھوڑا اس کو وہ کر دیا. مسٹر فیض اللہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی, اس کا کوئی ہے فائنانس کمیٹی کا کوئی ممبر ہے ادھر؟ جی نوید کمر صاحب پلیز.
Sir, I'd like to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Loan for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Act 1973 in its publication to such areas in the Federation as are not included in any province, the Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Amendment Bill 2019 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that delay in the presentation of the report of Standing Committee on the bill further to amend the Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Act 1973 in its application to such areas in Federation as per not included in any province. The Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Amendment Bill 2019 till today be condoned. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Item number 4. Namit Kumar Saab, please. Sir, I'd like to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Act 1973 in its application to such areas in the Federation as are not included in any province. The Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Amendment Bill 2019. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Act 1973 in its application to such areas in the Federation as are not included in any province. The Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Amendment Bill 2019 stand presented. Item number 5, Mr. Riaz Patiana Saab, Chairman Standing Committee Law and Justice. Namit Kaur Saab, please. اتفاق سے سر ان سب کمیٹیوں کا ممبر ہوں. I'd like to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2020 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that delay in the presentation of the report of Standing Committee on the bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2020 till today be condoned. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, and constitutional motion is adopted. Item number 6, Namit Kumar Saab. I'd like to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2020. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2020 stand presented. Item number 7, Munazza Hassan, Chairperson Standing Committee on Climate Change. As Chairperson Standing Committee on Climate Change, I present the periodical report of the committee for the period 2019 as required by the Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007. The periodical report of committee for the period January-June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 8, Rana Tanveer Hassan Saab, Tanveer Hussain Saab. Namit Kumar Saab. سر ساری آج ساری شاید وہ کمیٹیز ہیں جس کا میں خود ممبر ہوں. جی جی I can do this, but that's about it. اس کے آگے نہیں ہوں. Sir, I'd like to present the periodical report of the committee for the period 21st December 2018 to 30th June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The periodical report of the committee for the period 21st December 2018, 30th June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 9, Chaudhry Iftikhar Nazir Sahab. ہے کوئی اس کا؟ عمران خٹک صاحب آپ اس کو پیش کریں. Item number 9. I, on behalf of Chairman Standing Committee on on behalf of Chairman Standing Committee on Defence Production to present the periodical report of the committee for period January-June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007.
The periodical report of the committee for the period January-June 2019 as required by Rule 234A of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Assembly 2007 stand presented. Item number 10, Mr. Bilawal Bhutto. Naveed Kaur Sahab. کون کر آپ کر لیں گے جی داور صاحب محسن داور صاحب. On behalf of Chairman Standing Committee on Human Rights, I beg to present the periodical report of the committee for the period January to June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The periodical report of the committee for the period January-June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 11, Rao Muhammad Ajmal Khan, Ajmal Sahab, Rao Muhammad Ajmal, Agriculture Committee, Nosheen Hamid, Madam, Nosheen Hamid. Sir, on behalf of Chairman Standing Committee on National Food Security and Research, I present the periodical report of committee for the period January to June 2019 as required by the Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The periodical report of the committee for the period January 2019 as required by Rule 234A of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 12, Malik Mohammad Amir Dogar Sahab. Dogar Sahab. उसकी जगह कौन है? इस कमेटी में वो कौन है? Standing Committee on Government Assurances. Dr. Shahnaz Baloch, Madam, please, up. 12 number. 12 number, yes, sir. I, on behalf of Malik Muhammad Amir Dogar, stand to present the committee Government Assurance, present the periodic report of committee for the period January 2019 as required by Rule 234A of the Rule of Business, Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007. The periodical report of the committee for the period January-June, the Rule 234A of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 2. Sardar Talib Hassan Nakai, please. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں تو میں ایک ذاتی وضاحت کر دوں. آگے ہیں میں ایک ذاتی وضاحت کر دوں. عمر ایوب صاحب کے جب پچھلا ایک سیشن ہوا تھا تو میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے تھے ان کے لیے جس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری معذرت کو قبول کر لیں گے. جی پلیز. جی I invite attention of the Minister for Energy Power Division to a matter of urgent public importance regarding charging of enormous electricity bills from tubewell well consumers despite providing them subsidy, causing grave concern among the public. Umar Ayub Sahab, please. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر صاحب, سردار طالب حسن نقی صاحب نے جو بات کی ہے ان کا بڑا پن ہے. میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں. ہم لوگ اور ہمارا خاندان جو ہے اسی ہاؤس میں سرو کر چکے ہیں. تو سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے الفاظ کا, جی آپ کے نیک الفاظ کا. جناب اسپیکر, جو سردار صاحب نے بات کی ہے ٹیوب ویلز کے حوالے سے, 2-3 چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. اور ہاؤس کے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا جو اس وقت ٹیوب ویلز کے اوپر فلیٹ ایک جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ 5 روپے 35 پیسے کی تھی. نمبر 1. نمبر 2, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس یا جنرل سیلز ٹیکس اس میں شامل نہیں ہے. دوسری اہم چیز جو فلکچویشن یا آتی ہے آپ کے, کیونکہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 2 چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے, آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روپے کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں بالخصوص ڈالر کے ساتھ لنکڈ.
اس پہ یا اتراؤ چڑھاؤ آتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے. تو اکثر ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی گزشتہ پچھلے دنوں میں تیل کی قیمتیں تو نیچے آئی ہیں, تو اس کا ایک دوسرا کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ ہے روپے کی قیمت, وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹیوب ویل کے ریٹس میں اتراؤ چڑھاؤ یا ویریشنز آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ میں واضح کر دوں کہ یا کہیں پہ ایرونیس بلنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ ہمیں ایجوکیٹ کریں. ہمارے ساتھی جتنے بھی آنریبل ممبران ہیں وہ ہمیں بتائیں اس کا فل فور, چاہے وہ میپکو کے ایریا میں ہو, چاہے وہ لیسکو میں ہو یا جہاں پہ بھی ہو, ہمیں بتائیں تو ہم لوگ اس پہ ایکشن لیں گے. ایک اور اہم بات میں کرتا چلوں کہ فخر امام صاحب منسٹر فار نیشنل فوڈ سیکورٹی یہاں پہ موجود نہیں ہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے, پر پرائم منسٹر صاحب کی اسپیکر صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں منسٹر فار نیشنل فوڈ سیکورٹی سعید فخر امام صاحب بھی موجود تھے, میں بھی تھا, اسد عمر صاحب بھی تھے, باقی ہم لوگ تھے. تو وہاں پہ یہی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ایک کمیٹی بنے گی بنیادی طور پہ جو کہ فائنانس, منسٹری آف فائنانس نے سبسڈی دینی ہے. 5 روپے 35 پیسے فلیٹ پر رکھنے کے لیے جو سبسڈی درکار ہے وہ سالانہ 29 ارب روپے ہے. تو اس کے اوپر وہ موڈیلٹی طے کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کرنا ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈی کرنی ہے, اوور آل کرنی ہے. تو میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں اس کے رزلٹ ہمیں آ جائیں گے. منسٹری آف پاور یا پھر ہماری جو نیچے ڈسکوز ہیں ان کو ہم نے ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ریٹ لاگو کرنا ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی سردار طالب حسین نقوی ٹو آسک ون کوشچن پلیز. اسپیکر صاحب, میں زبان میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. 70% لوگ اس سے وابستہ ہیں, بے شک وہ چھوٹا کسان ہو, آری ہو, کاشتکار ہو یا ذمہ دار ہو. اگر یہ طبقہ خوشحال یا خوش نہیں رہ سکتا تو اوور آل اگر سینیریو لیں ملک کی معیشت پر بڑے منفی اثرات پیدا ہوں گے. یہاں منسٹر صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, بلکہ جب گورنمنٹ بنی ہے اس سے چند ماہ بعد انہوں نے یہی بتایا تھا کہ 5.350 ہم چارج کریں گے ٹیوب ویل پہ پر یونٹ. اب میری کنٹینشن یہ ہے کہ جی ایک ہماری نیپرا ہے, یہ پتہ نہیں نیپرا برادر ہے کہ نیپرا سسٹر ہے, یہ بیچ میں سے کہاں کود آتا ہے. اگر آپ نیپرا کے ریٹس دیکھیں جو بلوں پہ آ رہے ہیں وہ ویری کر رہے ہیں 11 روپے سے لے کے 20 روپے تک. جو سبسڈی ہے ریٹ وہ 5 روپے سے 12 روپے تک ویری کر رہی ہے. یہ بہت اچھا قدم ہے کہ 5.350 تو آ گیا, لیکن سب سے بڑا المیہ کیا ہے, جو بم کیا چل رہا ہے کہ اتنے زیادہ ایڈیشنل ٹیکسز ہے جس سے کسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو 50,000 کا بل دینا ہے تو لاکھ روپے تو ٹیکسز ہی آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے اگر چھوٹے کی میں بات کروں, چھوٹے کسان کاشتکار کی, تو 1.5 لاکھ کو بیچارہ کہاں سے دے گا. میری یہ درخواست ہے منسٹر صاحب سے, اور انہوں نے ایک بات صحیح بھی کی ہے, کرونا آیا جان لیوا ہے, لیکن اس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری اکانومی کو ہم ٹھیک کر سکیں گے. کرونا تو بھی چلنا ہے لیکن اکانومی پہ اچھے اثرات آئیں گے. تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, بڑی لمبی لسٹ ہے میرے پاس ہے ٹیکسز کی, کہ جناب یہ بتائیں کہ جو اضافی ٹیکس لیے جا رہے ہیں کیا تجویز آ رہی ہے کہ ان کو واپس کیا جائے. کم تو میں نہیں کہوں گا, میرا دل ہے کہ اس کو اگر واپس لے لیں تو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ بہت ڈیولپ کرے. پلیز. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر صاحب
سردار صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ایک شعبہ ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اناج ہوگا تو ہم لوگ کچھ کھائے پیئیں گے, اور پاکستان میں بنیادی طور پہ ہم لوگ ایگریکلچرل ہمارا مین سٹے ہے. ہمارے امپلائمنٹ ہماری معیشت کے حوالے سے بھی اور ہماری روزگار کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ جناب اسپیکر, میں اس میٹنگ میں جس کا میں نے حوالہ دیا, جس میں وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکشن دی, انہوں نے کہا جی ایگریکلچرل سیکٹر کو, ان کے ایگزیکٹ ورڈز میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, ہر حالت میں ہم نے سپورٹ کرنا ہے, ہر حالت میں ہم نے سپورٹ کرنا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ڈائریکشنز دی منسٹر فار نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو, یہ میرے سامنے. اس کے علاوہ جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کا کوئی ٹائم لائن ہے؟ جی انہوں نے, میں وہی بات کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی کہ ہم نے ایک چیز منسٹری آف پاور میں ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے. پیسہ جو ہے وہ دیا جائے گا منسٹری آف فائنانس کی طرف سے, جن کو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے, اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کے وہ کیا لائے عمل بنایا جائے گا کہ آپ نے یا یہ سبسڈی دینی ہے تو ان کاشتکاروں کو ٹیوب ویلز کو دی جائے جو کہ اصل مستحق ہیں. تو وہ لائے عمل جو ہے میرا خیال ہے اس پہ طریقہ کار پروونسز کا مل کے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی فائنلائز کر رہی ہے. ان کو 2-3 ہفتے کا ہی ٹائم دیا تھا وزیر, یہ تقریباً 1.5 ہفتے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, تو انہی دنوں میں سامنے آ جائے گا. سردار صاحب نے ایک دوسرا کویشچن کیا ٹیکسز کے حوالے سے, تو میں پھر ذرا ریپیٹ کر لیتا ہوں جناب اسپیکر کہ 5 روپے 35 پیسے بیس ریٹ ہے جو کہ فلیٹ کیا گیا تھا, جس ایک ریٹ آپ نے تعین اس کا کیا گیا تھا. اس کے اوپر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جس میں 2 ویریبلز آتے ہیں, آپ کی انٹرنیشنل ڈالر ویریشن, روپے کی ویریشن آ جاتی ہے, اور تیل کی قیمت یا نیچے چلی جائے ڈالر کے مقابلے میں یا زیادہ ہو تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ کا جی ایس ٹی. یہ ساری چیزیں یا اکٹھی کر دیں, آپ کا 5 روپے 35 پیسے پر رکھنے کے لیے جو سالانہ سبسڈی درکار ہے وہ 29 ارب روپے ہے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر یا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا بھی آپ نے کرنا ہے, وہ تقریباً آپ کو یہ ٹوٹل جو ہے یہ تقریباً 52 بلین روپیز پہ چلا جاتا ہے, اور جی ایس ٹی بھی اس میں شامل کر دیں تو یہ تقریباً 61-62 بلین روپیز پہ چلا جاتا ہے. یہ اوور آل امپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس کووڈ کے حالات میں جو ہم پہ اوپر فسکل پریشرز بھی ہیں, تو منسٹری آف فائنانس کو پی ایم صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ لائے عمل بنا کے تو سامنے لائیں. بہت شکریہ. حاجی امتیاز احمد چودھری ٹو آسک فرسٹ کوسچن. شکریہ جناب اسپیکر. میں منسٹر صاحب کی توجہ اس دن دلانا چاہتا ہوں کہ جو کسان ہمارے زرعی ٹیوب ویل کے لیے کنیکشن کے لیے درخواستیں جمع کراتے ہیں, اس میں یہ چیک کروائیں کہ تقریباً 6-7 ماہ گزر جاتے ہیں, جب ان کی فصل لگانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کو کنیکشن نہیں ملتا. تو یہ بھی کسانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے لیے ٹائم لائن جو ہے وہ متعین کیا جائے کہ جب ان کا ڈیمانڈ نوٹس جو وہ جمع کراتے ہیں جمع ہو جائے, اس کے بعد کسانوں کو جو ہے وہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ اس کے ٹائم کے اندر دیا جائے. دوسرا جو نقی صاحب نے جس کی توجہ دلائی ہے آپ کی کہ کسان کے بل کے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان ٹیکس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. بہت مہربانی. جی منیب صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور آپ اس کو پرسنلی دیکھ لیں اور اس کے لیے کوئی میکینزم بنائیں, کیونکہ ہم نے اپنے فارمر کو تو سپورٹ کرنا ہے. پلیز. جناب اسپیکر صاحب بہت شکریہ. جناب اسپیکر صاحب میں پھر آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز ہی رکھوں گا. منسٹری آف پاور نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے. اس کی سبسڈی کی اماؤنٹ جو بیسک سبسڈی ہے وہ 29 ارب روپے ہے کہ 5 روپے 35 پیسے پہ رکھا جائے. اس کے اوپر جو بھی ٹیکسز ہیں اس کا بھی میں نے آپ کا ٹوٹل آپ کو بتا دیا, یہ تقریباً 62 ارب روپے تک جاتا ہے. اس کا تعین منسٹری آف فائنانس نے کرنا ہے. یہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے. آپ نے بھی کمیٹیز ہیڈ کی ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ ڈائریکشن دی ہے منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام صاحب کو اور حفیظ شیخ صاحب کو کہ ہر حالت میں فارمرز کو, ہمارے کسان بھائیوں کو, ان کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو سپورٹ دینی ہے. ان کے ڈائریکشنز ہیں اور میرے خیال ہے چند دنوں میں ان کی رپورٹ اور وہ میکنزم آ جائے گا. منسٹری آف پاور نے تو ایکسیکیوٹ کرنا ہے. ایک چیز میرے بھائی حاجی امتیاز نے جو بات کی ہے, میرے آفس آتے رہتے ہیں,
تو حاجی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ جو بلز کی کاپیز، کیونکہ ان کا گیپکو کا علاقہ آتا ہے گجرانوالہ الیکٹرک، تو کوئی بھی یا بلز ہوں یا کوئی ان کو کوئی ایشو ہو وہ مجھے بتا دیں جہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہو. ڈیلے بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو بل اپنا جو اماؤنٹ ڈیمانڈ نوٹ یا جمع ہوتا ہے اس کو فل فور ان کو لگانا چاہیے وہ ٹیوب ویل کنیکشن. یہاں کوئی ایشو ہے، کوئی کیسز آ رہے ہیں ہمارے نوٹس میں لائیں، انشاءاللہ ضرور ایکشن لیں گے. بہت شکریہ. سعید فیض الحسن ٹو آسک فرسٹ کوسچن. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں بھی طالب نقی صاحب کی تائید میں جناب منسٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ کسان کے لیے جتنا بھی ریلیف ممکن ہو سکے ہونا چاہیے. کسان چونکہ زراعت جو ہے ہمارے ملک کی بنیادی ضرورت ہے اور اسی سے مستحکم ہو سکتا ہے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے کسان کو ریلیف ملنا چاہیے. دوسرا ایک جناب اسپیکر ایک گزارش میں یہ کروں گا، ایک نشاندہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان پہ تھوڑی نظر ثانی کریں. یہ مالی میں بڑی خرابی کی طرف سفر تھا تمام اداروں کا، تو اس میں بہتری لانے کی انتہائی ضرورت ہے. جتنی جلدی سے جلدی ممکن ہو سکے اداروں میں اصلاحات لائیں تاکہ لوگوں کو، پبلک کو، عوام کو ریلیف مل سکے، آسانیاں پیدا ہوں. جی مہربانی. عمر صاحب پلیز. جناب اسپیکر، میں شاہ صاحب کی باتوں کی بالکل تائید نقی صاحب نے بھی کی ہے اور امتیاز چودھری صاحب نے بھی کی ہے. آپ نے بھی ڈائریکشنز دی ہیں. بالکل ہم لوگ خود زرعی اس کالنگ اٹینشن کو کمیٹی میں بھیج لیں تاکہ اس کو، اور میں اس کو انسٹرکشن دیتا ہوں کہ 10 دن کے اندر ان کی میٹنگ بلائیں اور اس کے اندر جو ہے نا ایک پراپر رپورٹ اس ہاؤس کو پیش کریں. بلکہ جناب اسپیکر میری آجزانہ تجویز ہوگی آپ کے سامنے، آپ اسپیکر ہیں ماشاءاللہ اس ہاؤس کے، کہ اس کو آپ فائنانس کمیٹی کو فیض کموکا صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں وہاں پہ بھیج دیں، کیونکہ تعین سبسڈیز کا وہاں پہ ہوگا، وہاں پہ سب سے آپ کو نہیں، یہ بالکل یہ بنتا ہے فائنانس کمیٹی کا. جی سر، فائنانس کمیٹی میں جائے گا. فائنانس کمیٹی میں جائے، فائنانس اینڈ ریونیو وہاں پہ زیادہ. سر میں ختم کروں جو اس میں خواجہ شیراز محمود صاحب ٹو آسک ون کوسچن. شکریہ اسپیکر صاحب. ایک تو ظاہر ہے جو آپ کا فیصلہ ہے ہمیں قبول ہوگا، لیکن یہ مناسب رہے گا کہ آپ بھی ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کمیٹی میں بھی دیکھ لیا جائے سر اس کو جو آپ نے ایگریکلچر میں بنائی ہوئی ہے. یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو یہاں پہ اس ہاؤس میں آپ کے سامنے فلور آف ہاؤس باتیں ہو رہی ہیں. 5 روپے 35 پیسے کا جو یونٹ ہے وہ 10 روپے تک جا کر پڑتا ہے کسان کو. اور سر یہ جو ہماری بیوروکریٹک سرکل ہے وہ آپ کو انہی چیزوں میں پھنسائے رکھتا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ڈیسیژن لے لیا کہ 5 روپے 35 پیسے پہ کسان کو ہم بجلی کا یونٹ دیں گے ایگریکلچر ٹیوب ویل کے لیے. تو سر وہ 5 روپے 35 پیسے پہ ہونا چاہیے. اس میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ڈال دیتے ہیں، آپ اس میں 2-3 اور ٹیکسز انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. سر خدا کا نام مانے، میں اپنے آنریبل منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر تھوڑا سا ازرٹ کریں، پرائم منسٹر کی بات کو پورا کریں. ہم سب کی عزت ہوگی، ہمارا وقار بلند ہوگا. ایوان میں آپ کو سر ایک اور عرض کر دوں کہ پاکستان میں اگر کسی سیکٹر نے گروتھ دکھائی ہے تو وہ صرف ایگریکلچر سیکٹر ہے. اس کرونا کی پینڈیمک میں بھی صرف ایگریکلچر نے 2% سے زیادہ گروتھ دی ہے، باقی تو تمام سیکٹرز نیچے کی طرف جا رہے ہیں. سر خدا کا نام مانے، کسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں. اور میں اپنے آنریبل منسٹر صاحب کو ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ واٹر سپلائی سکیمز پہ اسپیکر صاحب 28 روپے یونٹ پڑ رہا ہے، 28 روپے یونٹ. اور پچھلے سال سے ہماری وزارت نے نیپرا میں کیس بھیجا ہوا ہے کہ اس کو ایگریکلچر ٹیوب ویل کے برابر کر دیا جائے. سر لوگ پینے کا پانی مانگتے ہیں آپ سے، خدا کا نام مانے اس کو بھی 5 روپے 35 پیسے کے اوپر لے کر آئے. بہت شکریہ. تھینک یو. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر، خواجہ شیراز صاحب چھوٹے بھائی ہیں، ہم لوگ ساتھ ہم نے سرو کیا ہے. 2002 میں پارلیمنٹری سیکرٹری تھے جس وقت میں منسٹر آف اسٹیٹ تھا، فائنانس کی تھے، اور بہترین یہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. 2 چیزیں میں واضح کر دوں جناب اسپیکر کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کا 5 روپے 35 پیسے کا ریٹ ہے اس پہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور جنرل سیلز ٹیکس انکلوڈڈ نہیں ہے، وہ اس سے علیحدہ ہے جو اس کے اوپر چارج ہوتا ہے. 5 روپے 35 پیسے پہ ریٹ رکھنے پہ جو سبسڈی ہے وہ بندے
29 अरब रुपया सालाना। इसके अलावा आप या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी उस पे शामिल करना चाहते हैं तो कुल रेट आपका तकरीबन ये 51 बिलियन रुपए पे चला जाता है। इसके अलावा आप या जनरल सेल्स टैक्स भी उसमें शामिल करना चाहते हैं और फ्लैट रेट 5.35 पे रखना चाहते हैं तो ये कुल सब्सिडी सालाना 62 अरब रुपए सालाना पे चला जाता है। तो ये वो हकायक है जो हमें सामने मद्देनजर रखते हैं। जस्ट वन मिनट, अली मोहम्मद खान साहब, आप ये मीडिया वालों को देख लें। अली मोहम्मद खान साहब, मीडिया का क्या इशू है, थोड़ा उसको चेक कर लीजिए प्लीज। तो इस पे मैं अपनी बात समेटता हूं जनाब स्पीकर। जो वाटर यूज चार्जेस के हवाले से बात कर रहे हैं शिराज साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसका नोटिस हमारे साथियों ने, ख्वाजा शिराज साहब ने और बाकी साथियों ने भी किया था और हमने केस बना के हमने नेपरा को भेजा कि वो बाकायदा इसका एक नया टैरिफ इंक्लूड करें, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ टैरिफ पिछले अदवार में जम किए थे। बाकायदा इसका जो आपके वाटर के ट्यूबवेल्स हैं, पीने के पानी के एक्सेट्रा, उनका बिल खसूस शहरी इलाकों में उनको ज्यादा रेट चार्ज होता है, उसको रैशनलाइज करना है। हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। नेपरा ने अपनी हियरिंग्स और वो तकरीबन मुकम्मल मेरा ख्याल कर चुके हैं, तो वो भी चीज हमारे नोटिस में और उसको हम लोग परसू टैरिफ इंसर्ट हो शेड्यूल ऑफ टैरिफ में। बहुत उमर साहब, एक आप मेहरबानी करें कि एक मीटिंग कन्वीन करें कि जब काश्तकार जो है ना इस किस्म का बिल के लिए अप्लाई करे, खासकर मीटर के लिए अप्लाई करे या जो उसकी जरूरी रिक्वायरमेंट होती है बिजली के लिए, उसको फास्ट ट्रैक पे रखे। पाकिस्तान के हर किसान को ये मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे मिलना चाहिए। शामिल होगी जनाब स्पीकर जी इंशाल्लाह। आइटम नंबर 13, कॉलिंग अटेंशन मिस मरियम औरंगजेब। मिस मरियम औरंगजेब सर जी, वो तो कॉलिंग अटेंशन है ना, ट्यूबवेल नहीं, मुझे फिर अलाउ करना है, फिर काफी लोगों ने बोलना है। फिर मैं अच्छा फिर आपको दे देते हैं, चलो मैं फिर उसको हाँ सर कॉलिंग अटेंशन देते हैं, नहीं आपको दे देते हैं। तनवीर साहब बैठे। एक मिनट मैडम, आपका फिर ये चला जाए, मेरे ख्याल में ये ले लेंगे, ये इसका कॉलिंग अटेंशन लेके आपको मौका देता हूं। इसके बाद प्लीज नंबर 13 ले, इसके बाद देता हूं आपको, ये कॉलिंग अटेंशन लेके इसके बाद आपको देता हूं। जी मैडम प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब। I would like to invite attention of the Minister. सर इसके बाद आपको दे देते हैं। I would like to invite attention of the Minister for National Health Services Regulations and Coordination to a matter of urgent public importance regarding increase in the AIDS-related deaths in the country due to late diagnosis and poor adherence to treatment, causing grave concern amongst the public. जी कौन करेगा? डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज। जी सर, इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर की तरफ तवज्जो दिलाई है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि एड्स का प्रोग्राम जो है वो 1987 में फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, मगर आज की डेट तक उस वक़्त से लेके आज तक इसके लिए कोई डोमेस्टिक फंडिंग जो है गवर्नमेंट के तरफ से नहीं रखी गई थी, जिसमें इन लोगों की हुकूमतें भी शामिल हैं, और ये टोटली डिपेंडेंट था ग्लोबल फंड पे, फॉरेन फंडिंग के ऊपर ये डिपेंडेंट होता था। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 2016 तक जो है ये एड्स जो है ये कुछ की पॉपुलेशंस थी, जिसमें जो ड्रग इंजेक्शन यूजर्स थे, जो ट्रांसजेंडर्स थे और कोई MSW और FSW, ये पॉपुलेशंस थी जिसके अंदर ये होता था, मगर 2016 के बाद ये अब जनरल पॉपुलेशन में भी आना शुरू हो गया है। और उसकी मेन वजह ये है कि ये जो इंजेक्शंस जो हैं ये रीयूज होते हैं, और जो हॉस्पिटल वेस्ट जो है उसकी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होती, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से। तो सर इसके ऊपर जो है वो इस वक्त इन सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। इंजेक्शन सेफ्टी के ऊपर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस स्टेप्स लिए हैं, और वो डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो कि वन टाइम यूज़ की हों उसके लिए काम हो रहा है। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रॉपर कमेटीज़ बना दी गई हैं, और इसके ऊपर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स जो है बन रहे हैं जिनको गवर्नमेंट खुद मॉनिटर कर रही है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर काम हो रहा है। जो वजह ये कह रही है कि ये इसका फैलने की और इसकी ट्रीटमेंट जो कह रही है कि नहीं हो रही है, सर एड्स जो है ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। इसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टिमेटेड 1,83,000
لوگ جو ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ ہیں کہ ایڈز کے پیشنٹ ہیں، مگر رجسٹر ہونے کے لیے جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ صرف 25,000 ہیں، اور ان لوگوں کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ بھی دی جا رہی ہے اور ان کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔ سر ایڈز کا اسٹگما ایسا ہے کہ لوگ سامنے نہیں آتے ہیں، اگر یہ بیماری ان کو ہوتی ہے تو وہ چھپاتے ہیں اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بالکل کرٹیکل سٹیج میں آ جاتے ہیں۔ تو سر یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم پیشنٹس تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ جی مس مریم اورنگزیب ٹو آسک ون کوسچن۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے میں جی آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے یہ ایک امپورٹنٹ کالنگ اٹینشن کو رکھا بھی پرائیورٹی کے اوپر، اور میں بات کرنے سے پہلے مختصر بات کروں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اس پہ یہ بیونڈ پالیٹکس کالنگ اٹینشن ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی سیاست جو ہے اس کو کرنا میں سمجھتی ہوں جرم ہے۔ پہلی بات جی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سیکریٹریٹ پارلیمنٹ میں موجود ہے، جس کی آپ نے بھی سربراہی کی اور سردار ریاض صادق صاحب نے اس کو کیا تھا، تو اس میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو کہ نیشنل ایڈ کنٹرول پروگرام جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، اس کی سرویلنس کرتا ہے اور اس کے اندر اپڈیٹ لیتا تھا کہ کن پروونسز کے اندر اور اسلام آباد لیول کے اوپر اس کا سپریڈ کیا ہے اور ٹیسٹنگ ریٹ کیا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ سے بھی کہوں گی کہ فتیانہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اگر اسی کمیٹی کو فعال کر دیا جائے تو منسٹری جو ہے وہ وہاں آ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کر سکتی ہے اور پارلیمنٹیرینز جو ڈفرینٹ پروونسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں رہا ہے تو اس پہ بھی کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جی میں کہوں گی کہ ایک گلوبل ایڈ فنڈ پروگرام ہوتا ہے اور اس کے اندر فنڈنگ آتی ہے پاکستان کے اندر، ابھی تک جو اس کی سلیکشن کرائیٹیریا ہے وہ گورنمنٹ نے وضع نہیں کیا ہے، اور پبلک ریسیپینٹ جو ہے پرنسپل ریسیپینٹ پبلک سیکٹر کا اور پرنسپل ریسیپینٹ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایلوکیشن کا پروسیس ہے وہ ڈیو پروسیس ابھی تک فالو نہیں کیا گیا۔ میرا یہ بھی سوال ہے کہ وہ چیئر کرتے ہیں ظفر مرزا صاحب، تو ہمیں یہ بھی بتایا جائے اس ایوان کو کہ وہ کب پروسیس کمپلیٹ ہوگا، اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے، وہ اخبار میں اشتہار آتا ہے، وہ کب آئے گا تاکہ جو سپریڈ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ایک اور بات جی میں ضرور کہنا سوال میرا ہے کہ ابھی تک گلوبل فنڈ کی مد تک پاکستان میں کتنی فنڈنگ آئی ہے، اس کی ایلوکیشن فنڈنگ کا کیا کرائیٹیریا ہے، اور جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیکر صاحب، کرونا میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ٹیسٹنگ کم ہوتی ہے تو پیشنٹس بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک سوشل سٹگما کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بہت سی ایسی سکسیس سٹوریز ہیں جو دوسرے ممالک میں جہاں ہمارے جیسے کلچرز ہیں ان کو انٹروڈیوس بھی کیا گیا ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں۔ 57% انکریز پاکستان اور فلپینز میں اس وقت دو ممالک ہیں پوری دنیا میں جہاں اتنا انکریز ایڈز کا ہوا ہے۔ تو یہ سوالوں کے جواب بھی دے دیں اور اگر آپ ڈائریکشن دے دیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سیکریٹریٹ کو کہ اس کمیٹی کو فعال کر دیا جائے۔ ہم نے اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنائی ہے اور ابھی ہم اس کی میٹنگ کر رہے ہیں اور اس کا ہم پورا ایس ڈی جیز کا ایک پورا پلان بنا رہے ہیں، اس کمیٹی میں آپ بھی ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر نورشین حامد پلیز۔ سر سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گی، یہ بہت اچھا سجیشن ہے کہ اگر اس کو پارلیمنٹ جو ہے اوورسی کرنے کے لیے ایس ٹی جیز کمیٹی جو ہے وہ فعال ہو جائے۔ سر یہ جو فنڈنگ کا انہوں نے پوچھا ہے وہ بالکل پاکستان کے لیے جو 1 جنوری 2018 ٹو 31 دسمبر 2020 کے لیے جو پلیج کیا گیا تھا، اپروول ہوا تھا گلوبل فنڈ کا، وہ 34.9 ملین US تھا، مگر اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی جو گلوبل فنڈ نے پلیج کیا ہے 71 ملین US، وہ 2021 سے 2023 تک۔ اور سر یہ اس کے اندر وی آر ان اے پروسیس ٹو ایلوکیٹ PKR 2 بلین جوائنٹلی فار HIV ایڈز ایز میچنگ گرانٹ۔ تو سر یہ گورنمنٹ بھی اس کے اندر میچنگ گرانٹ دے رہی ہے۔ سر یہ انڈر پروسیس ہے، یہ ظاہر ہے یہ جو اماؤنٹ آ رہا ہے یہ پبلک اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں جائے گا اور بالکل یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو اس کا ڈیو پروسیجر ہے اس کو فالو کروایا جائے گا، اور امید ہے کہ سر یہ جلدی یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپنی اسٹریم لائن ہو جائیں گی۔ اس وقت جو 45 سینٹرز کام کر رہے ہیں آل اوور پاکستان، ان کے اندر سر یہ پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان، فیڈرل، یہاں تمام یہ سارے رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں، اور یہ سینٹرز جو ہیں اس کے علاوہ ایک پریونشن آف مدر ٹو چائلڈ جو ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے وہ بڑے ہاسپٹلس میں ہے، اور جہاں پر میں فیڈرل گورنمنٹ کا بتا سکتی ہوں کہ PIMS میں جو ہے اس میں الحمدللہ آج تک ابھی تک ہمارا ریکارڈ ہے کہ جو مدر سے ڈیورنگ ڈیلیوری ٹرانسفر ہوتا ہے 8 بچوں میں، وہ ایک کیس بھی ایسا رپورٹ نہیں ہوا، تمام ڈیلیوریز جو ہیں وہ سیف ہوئی ہیں اور HIV پریونشن ہوئی ہے، مگر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ایشو اٹھایا اور آپ کی زیر نگرانی اس کے اوپر مزید کام ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ مس رومینا خورشید عالم ایبسینٹ۔
मिस शुजा फातिमा ख्वाजा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मेरा सवाल ये होगा, अगेन मैं मरियम की बात को रिट्रेट करूंगी कि अबव एंड बियॉन्ड ऑल पॉलिटिक्स, मैचिंग फंड की बात की गई और ग्रांट जो $35 मिलियन आ चुका है, अगर हमें वाजे कर दिया जाए कि अभी तक कितना मैचिंग ग्रांट जो है वो डोमेस्टिकली अप्रूव हो गया है, क्योंकि कल अगर ग्लोबल फंड बंद हो जाता है तो हमारी डोमेस्टिक हेल्थ प्रायोरिटीज में HIV एड्स किधर लाई करता है, ये हमें अंदाजा हो जाए इससे कि हम लोकली इसको कितना फंड कर रहे हैं। दूसरा सर, इसी से रिलेटेड एक बात है कि ये जो ओपियोइड्स हैं या जो ड्रग एडिक्शन है, इससे एड्स बहुत फैलता है, तो इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर या चले फेडरल के अंदर ही हमारे पास कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं जी, अगेंस्ट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो अफेक्टेड है? जी मैडम, डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज। उसका एड का पूछ रही हैं कि जो पाकिस्तान ने मैचिंग ग्रांट देनी है, वो मैंने आपको बताया कि 2 बिलियन जो है वो है, मगर ये अभी अंडर प्रोसेस है, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, ये थोड़े दिनों में फाइनलाइज हो जाएगी। मैं लेटेस्ट सिचुएशन जो है वो इनको थोड़े दिनों में मैं इनको अपडेट कर दूंगी उसके बारे में। सर, ड्रग यूजर्स का जो है वो हमें पता है कि ज़्यादातर प्राइवेट ड्रग जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और कुछ जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये ड्रग रिहेबिलिटेशन जो है वो जारी है जी। मिस शाइस्ता परवेज। थैंक यू स्पीकर साहब। सर, बहुत जवाब भी आ रहे हैं और हम सवाल भी कर रहे हैं, बट मैं सबसे पहले चाहूंगी कि मैं ये कॉलिंग अटेंशंस होते हैं, कल भी ये बात हुई थी कि हम यहाँ बात करते हैं, ये टाइम बार भी तो देना कि इतने अरसे में ये चीज हो जाएगी। ये ओपन एंडेड जो 2 साल तो गुजर गए, ओपन एंडेड होने से ये कुछ हो नहीं। अब आई कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन इज के जी, इंक्रीज ऑफ ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो यूजेबल सिरिंजेस की वजह से ये हो रहा है। तो गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम है ऑफ सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए? क्योंकि अभी भी आप जाएं तो मैं लाहौर से क्योंकि हूं, तो मुझे नजर आता है कि दाता साहब के बाहर कितने एडिक्ट्स बैठे हैं और वो एक दूसरे को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग या टीवी पे प्राइम टाइम में कोई अवेयरनेस कैंपेन्स का कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट का? जी मैडम, डॉक्टर नौशीन हामिद। सर, एक तो जो इन्होंने टेस्टिंग वगैरह का पूछा था, तो इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है और आगा खान यूनिवर्सिटी, उसके दरमियान ये पार्टनरशिप हुई है, और इसमें जो है ये वायरल लोड टेस्टिंग जो पूरे मुल्क में हो रही है उसकी कवरेज को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और सर, बाकी जो ड्रग एडिक्ट्स का है वो जाहिर है वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो हेल्थ के नीचे नहीं आता, मगर उसके ऊपर भी जाहिर है चूंकि इसका बड़ा क्लोज लिंक है, तो मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। और ये जो हमारा जो HIV प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज है उनकी कवरेज को जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो ताकि 2030 तक का जो है वो प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया है कि किस तरह उनको ग्रेजुअली जो है पूरे पाकिस्तान में बढ़ाना है, और ये 2030 तक का जो हमारा अपग्रेडेड प्रोग्राम है वो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम हो रहा है जी। राना तनवीर साहब प्लीज। राना तनवीर साहब। राना तनवीर साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो उस पर बात करना चाहता था, वो कर ले, उस पर बात कर ले, कि जो आप बजट डिस्कशन में नहीं थे जिस दिन मैंने स्पीच की, उस दिन मैंने कहा था कि एक आपने कमेटी एग्रीकल्चर पे बनाई जिसको आप हेड कर रहे हैं, और वो कमेटी इसलिए आप हेड कर रहे हैं कि आपकी उसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, और उसमें आपने बड़े मैयज लिए, बड़ी मीटिंग्स ली और बड़ी सीरियसनेस उसमें आपने दिखाई। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एक कमेटी को हेड कर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है आपकी सजेशन का, आपकी रिकमेंडेशन का 1% भी नहीं है। और मैंने ये कहा कि जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, उन्होंने स्पीकर साहब ये कहा कि अब जो फ्यूचर है वो उस मुल्क है जिसका एग्रीकल्चर बेस या सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी जो ये कोरोना की वजह से हुआ है वो कहता है वो सर्वाइव करेगा या तरक्की करेगा, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री बताता हूँ, जब 0 GDP होती है ना बाकी सेक्टर्स की वजह से इकोनॉमी में, अगर आप थोड़ा ये हटा दें ताकि आवाज क्लियर आ जाए, 2-2.5% ग्रोथ
सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से आती है। और लेकिन हमारी एग्रीकल्चर का ये हाल है कि साथ हमारे इंडिया है, वहाँ 50% फर्टिलाइजर सस्ता वो सब्सिडाइज कर रहे हैं, 50% गवर्नमेंट पैसे दे रही है। इस तरह बिजली 100% फ्री है, वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो कर रही हैं। पिछले दौर में पंजाब गवर्नमेंट ने 50%, अगर उमर यूब साहब को पता हो तो खुद वो देते थे। अगर 10 रुपए का यूनिट है तो 5 रुपए पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रहा था, खुद उसको मुतलका डिस्ट्रीब्यूशन लेस्को या गैपको या जो भी थे उनको देता था। तो मैं कहता हूँ आप ना करें, आप खुद इसको ऐड करें और इसको एनालाइज करें। अगर आपने इंडिया में 50s में क्या था, जब उन्होंने ये काम किया तो आज सरप्लस है। आज वहाँ एग्रीकल्चर और उनका बड़ा थोड़ा एरिया है, ईस्ट पंजाब है या साउथ में कुछ थोड़ा सा एरिया है, जो 1 अरब और कुछ करोड़ लोगों को खिला रहे हैं और बाहर भी भेज रहे हैं। ये उन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ सब्सिडाइज करके एग्रीकल्चर को फ्री दी बिजली ट्यूबवेलों को, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर इनपुट्स 50% सस्ते किए और बीज अच्छे दिए। वहाँ रिसर्च की, यार रिसर्च का आगे देखिए सर, आप 60s के बाद एक यूब हमारे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शिकागो, आज तक उन्होंने कोई नहीं निकाला बीज, सिर्फ बाहर से मंगवाते हैं चाइना से या इंडिया से, तो हमें दे देते हैं वहाँ ग्रो करके। इस तरह वीड का हमने कुछ नहीं किया। तो आप इसको एनालाइज करें कि फॉल्ट कहाँ है, फिर जोनिंग करें। मैं एक चीज आपके करना चाहता हूँ। आपकी ये असल में ये कॉलिंग अटेंशन मैंने अपने शौक से डाला है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इसको हमने ऑलरेडी अपनी एग्रीकल्चर कमेटी जो हमारी मेन कमेटी उसमें हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। नवीद कमर साहब भी उस मीटिंग में हमारे साथ थे और राव अजमल साहब भी हमारे साथ थे, और हमने उसके लिए एक सब कमेटी बनाई है, बकर इमाम साहब क्योंकि मिनिस्टर है उसके, और हमने उससे कहा कि हम अब कमेटियों को भेज रहे हैं, कोई फायदा नहीं इमाम से कि फाइनेंस को भेज दे, एग्रीकल्चर को भेज दे, ये खुद मैंने इजाफी तौर भेजा है। मैं ऑलरेडी ये टॉपिक में अपनी कमेटी में कर रहा हूँ, क्योंकि नवीद कमर साहब भी बात करेगा इसके बाद। इसको हमने दिया हुआ है, 3रा साल तो हो गया है। आप खुदा के लिए जाते जाते कुछ करें, इसके लिए आपकी कंट्रीब्यूशन है, आपकी दिलचस्पी मैंने देखी है। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था बजट स्पीच में कि आज अगर बैठे होते तो मैं पूछता, आप नहीं थे, डिप्टी स्पीकर था। ये एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले दिनों में यही आपको लेके चलेगा, वरना यहाँ भूख इस तरह दुनिया में आ रही है, फूड शॉर्टेज हो रही है। और ये आप इसमें बड़ा शार्ट है। नवीद कमर साहब और फिर नवाब शेर वसीर साहब इसके बाद बात करेंगे। इसके बाद नवीद कमर साहब के बाद नवाब शेर वसीर साहब। शुक्रिया जनाब। इसके बाद आप जनाब स्पीकर, ये जो इस वक्त टॉपिक अंडर डिस्कशन था कॉलिंग अटेंशन में, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की भी मैं चाहूंगा कि जरा वो तवज्जो दें। प्लीज अटेंशन। सॉरी उमर यूब साहब प्लीज। I was just pointing to the fact that we were discussing this issue of agriculture tube wells, and sir, honorable minister साहब ने कहा कि 29 बिलियन दरकार होंगे सिर्फ मेंटेन करने के लिए जो मौजूदा टैरिफ था। लेकिन सर इसके लिए कोई प्रोविजन किसी बजट में फिलहाल रखा हुआ नहीं है, और इस स्टेज पे ये एक्सपेक्ट करना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें इस किस्म के पैसे देगी, मेरा ख्याल है कि अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके लिए एफर्ट हो, ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, चाहे हम स्टैंडिंग कमेटीज में इसको डिस्कस करें या कहीं और। ये तो हो नहीं सकता कि जो एग्रीकल्चर पैकेज है कि उसमें से हम फर्टिलाइजर सब्सिडी से काट के फिर ट्यूबवेल सब्सिडी पे डाल दें, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए आपको, आप होंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब होंगे, ये फाइनेंस से भी, क्योंकि आपका ये पूरा जो हाउस बैठा है ना अक्रॉस, ये सबका इंटरेस्ट है कि ये हो। लेकिन एक हमारी बिल्डिंग है वहां, उसको कहते हैं क्यू ब्लॉक, उसका इंटरेस्ट नहीं है कि हो, क्योंकि जाहिर है कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को देखते हैं, वो इन चीजों को देखते हैं। तो इसके लिए अगर हमें चाहिए कि हम पैसे रखे जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही वो
ایفرٹ کریں گے تو یہ ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا, اور ان کو کنونس صرف آپ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو کائنڈلی ٹیک اٹ آن اے پرسنل لیول اینڈ گیٹ دس ڈن. اونلی دین ول دا farmers of this country be able to get this rate, otherwise نہیں. عمر صاحب پلیز. جناب اسپیکر بہت شکریہ. نوید کنور صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر, آپ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مین سٹے ہے ہمارا, بنیادی طور پہ اس کی وجہ سے, زراعت کی وجہ سے بہت سارے ہمارے اناج سے لے کے روزگار تک اس سے منسلک ہے. اور میں نے پہلے بھی آن ریکارڈ ہوں, کالنگ اٹینشن کے دوران بھی میں نے بات کہی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو, اور باقی بھی اس میٹنگ میں ہمارے سید فخر امام صاحب منسٹر نیشنل فوڈ سیکیورٹی موجود تھے, انہوں نے کہا تھا مجھے ہر حالت میں ایگریکلچر کو سپورٹ کرنا ہے. میں وربیٹم یہ فلور پہ آن ریکارڈ یہ کوٹ کر رہا ہوں, مجھے ہر حالت میں یہ ایگریکلچرل سیکٹر کو سپورٹ کرنا ہے. تو انہوں نے ٹائم فریم دیا تھا, میرے خیال ہے اگلے چند دنوں میں منسٹر فار نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور حفیظ شیخ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو وہ پریزنٹ کرنا ہے کہ طریقہ کار کیا کرنا ہے, ٹارگٹ کرنا ہے, وہ طریقہ کار کیا ہوگا. اور آپ بھی ان سے آپ بات کریں گے, ہماری تو بات ہوتی رہتی ہے, آپ بھی بات کریں گے تو وہ زیادہ بہتر. آپ مہربانی کریں عمر سے تھوڑا اس پہ ورکنگ کریں, چونکہ آپ کی ایک منسٹری ہے. مجھے جہاں آپ سمجھتے ہیں میں نے اس میں میرا رول بنتا ہے, میں ضرور اس میں اپنا رول پلے کروں گا, لیکن آپ اس کے لیے پراپر ڈاکومنٹیشن اور جو پروپوزلز ہیں اس میں ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو موو کروا دیں. سر ہم نے کیا ہوا ہے, میں نے تو فگرز بھی کوٹ کر دی ہیں, ایک ایک فگر میں نے ایکیومولیٹو فگر میں نے کوٹ کر دی ہے. ہم نے اپنی ورکنگ کی ہوئی ہے, اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کس کو دینا ہے, وہ آپ کے مستحق کاشتکاروں کو, کسانوں کے, وہ طریقہ کار جو ہے وہ منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام صاحب جو ہے انہوں نے فائنلائز کرنا ہے. ہماری تو ورکنگ تیار ہے, ہمیں آپ ابھی بلا دیں, ہم لوگ تیار ہیں. نواب شیر وزیر صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. میرا کوشچن بڑا عمر ایوب صاحب سے یہ ہے کہ مجھے تو 40 سال ہوئے ہیں سیاست میں, 40 سال سے یہی سن رہا ہوں کہ کسان ریڑھ کی ہڈی ہے, اور کسان خوشحال پاکستان خوشحال. یہ سنتے سنتے کان تھک گئے ہیں. آن گراؤنڈ پریکٹیکلی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ کسان کا ہے. سر ایک بڑی لمبی تفصیل ہے اور بڑی طویل, اس بات پہ میں بول سکتا ہوں, اور کبھی آپ وقت دیں گے تو ہم گزارشات آپ سے کریں گے آن دا فلور, کہ جہاں پہ جس طرح رانا تنویر صاحب کہہ رہے تھے جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا آتے آتے یہ سارے کام ہم کریں. اور یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم آئے ہیں اور ہم کوئی اپنی نیک نامی اور اچھے کام کر کے یہ دکھا دیں کہ یہ مظلوم جو سیکٹر ہے جو سب سے ضروری ہے, جس سے آگے ہر چیز نے پھلنا ہے. انڈسٹری چل نہیں سکتی اگر کسان خوشحال نہیں ہوگا. میں کوشچن صرف چھوٹا سا ہے میرا, لیکن اس کے ثمرات اور اس کے نتائج بہت دور نکلیں گے. اگر آنریبل منسٹر صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں, ہمیں ان سے بڑا ادب ہے, بڑا احترام ہے. کل بھی ہماری فیصلہ باد کی انہوں نے میٹنگ کروائی ہے, ہم بڑے مطمئن ہیں. لیکن میرا کوشچن سر سمپل ہے کہ اگر انڈسٹری کا بل کروڑوں میں ہو تو میٹر نہیں اتارا جاتا, اور کسان کا 2000 کا بل ہو تو میٹر اتر جاتا ہے. سر جب ہم ذمہ دار ہیں, ہم پانی لگایا ہوتا ہے, ہم نے فصل کاشت کی ہوتی ہے, تو ہمارا میٹر اتر جائے تو ہم مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں, ہماری ساری محنت ضائع ہو کر رہ جاتی ہے. اسی کے ساتھ ایڈیشن یہ ہے کہ میں نے ٹیوب ویل کی درخواست دیتا ہوں جب ایک بطور کسان میرا ڈیمانڈ نوٹس میں لاکھوں روپے دیتا ہوں, لاکھوں, یہ نہیں ہوتا کہ ہزاروں میں. ٹرانسفارمر مہنگا ہے, مٹیریل بہت مہنگا ہے, لاکھوں کے حساب سے میں پیسے دیتا ہوں. اور جب میں پیسے دے دیتا ہوں تو 2000 میٹر نہ ہو, 2000 روپیہ میں نہ دے سکوں, مطلب تھوڑی سی اماؤنٹ نہ دے سکوں, تو میرا ٹرانسفارمر بھی اتار لیا جاتا ہے. سر مجھے منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ وہ ٹرانسفارمر جس کی نٹ بورڈ تک میں نے بطور کسان پیمنٹ کی ہے, وہ میری ملکیت ہے یا وابڈا کی ملکیت ہے؟ جس چیز کی میں نے قیمت ادا کی ہے وہ قیمت میری کا مجھے فضول چلا جاتا ہے, میرا ٹرانسفارمر اتار لیا جاتا ہے, مجھے کوئی ریبیٹ نہیں ملتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ چھوٹے بلوں پر میٹر کسان کو موقع دیا جائے,
اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بتائیں مجھے کہ وہ ٹرانسفارمر جب میں نے سارے نٹ بورڈ تک کھمبے تک تار تک پیمنٹ کی ہے تو پھر وہ میری ملکیت ہے یا وابڈا کی ملکیت ہے؟ بہت شکریہ جی سوری عمر صاحب پلیز. جناب اسپیکر بہت شکریہ. کل نواب صاحب اور ہمارے ساتھی فیصل آباد سٹی سے فیسکو کے چیف ایگزیکٹو کو ہی بلایا تھا اور نواب صاحب نے وہیں پہ بھی بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ جو ہمارے کاشتکار ہیں مینوفیکچرر ان کو ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے جہاں پہ بلز کی ابھی خاص کر یہ کرونا کے حوالے سے جہاں پہ ایک مجبوری بنی ہوئی ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں بالکل ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ایک دم جا کے اس طرح کاٹے نہ. اس کے علاوہ یا کوئی ایشو ہے تو نواب صاحب کو ہم نے ڈائریکٹ میں نے چیف ایگزیکٹو کو وہیں پہ ان کی موجودگی میں ہمارے ساتھیوں کی موجودگی میں یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ایریا سے ان کے ساتھ ان کا کلوز لیزون ہونا چاہیے اور جینوئن ہے. ہمارے ہاؤس میں سے کوئی آدمی جا کے الیکٹڈ لوگ کسی کی غلط سفارش اس طرح نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس میرے یا آپ کے یا باقی جتنے ساتھی ہیں لوگ آتے ہیں جناب اسپیکر کوئی مان لے کے کوئی ایک سوچ سمجھ کے کہ جی ہمارے مسئلے کا حل ہوگا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے ڈکیتی کی ہے تو یہ ختم کر دیں. نہیں, لوگ جینوئن کنسرنز کے ساتھ آتے ہیں اور وہ جینوئن کنسرنز چاہے وہ بجلی کا ڈپارٹمنٹ ہو گیس کا ڈپارٹمنٹ ہو اس پہ جو ہمارے افسران ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اس کی وہ سنوائی کریں اس پہ سنوائی کریں اور اس کا جو جائز حق ہے جائز طریقہ کار ہے اس پہ وہ کام کریں. اس پہ دو آرا نہیں ہے. یہ ڈائریکشنز کل بھی میں نے دی ہیں. نمبر ایک, جہاں تک طریقہ کار آ گیا کہ وہ ملکیت کس کی ہے, ڈیمانڈ نوٹ جناب اسپیکر جب آپ ڈیمانڈ نوٹ دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو تو آپ وہ ڈیمانڈ نوٹ دے کے اس سے پرچیز کرتے ہیں. ملکیت جو ہوتی ہے وہ اس انڈیویجول کی نہیں ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے. بل نہ پے کرنے کی وجہ سے وہ اٹھاتے ہیں پر اس پہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ جی آپ نے کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ نے انوائرمنٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک کاشتکار ہے اس کی فصل کھڑی ہے تو اس کا یہ جس طرح نواب صاحب کہہ رہے ہیں 2000 کا بل ہے یا 1500 کا ہے تو آپ آ کے اس کا سارا کچھ اٹھا کے لے کے جائیں, وہ زیادتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھنا چاہیے. مہربانی کرے آپ کے جتنی بھی کمپنیز ہیں مطلب اس کی چیف ایگزیکٹو کو انسٹرکشن کرے کہ وہ کسانوں اور تنظیموں کے ساتھ میٹنگز کرے, ان کی ایشوز دیکھ لے, بالکل ہوگا, فیسیلیٹیشن کروائے. بالکل ہوگا. بلکہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ ان کی میٹنگز بھی میں کرا رہا ہوں, شیڈیول میں نے جاری کرا دیا. تو کائنڈلی آپ خود اس کو ضرور جی. علی محمد خان پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب. بس صرف 1 منٹ لوں گا. آپ کی ہدایت پہ میں گیا ہوں تو ہمارے ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے ہماری صحافی برادری کو اور وہ ابھی واپس بھی آ جاتے ہیں. ان کے 2 ڈیمانڈز ہیں. ایک تو تنخواہوں کا ایک ایشو چل رہا ہے, اس میں کافی پیمنٹ تو ہو چکی ہے لیکن کچھ لوگوں کے رہتے ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ساتھ ہی ہمارے بھائی جن کو 10 یا 9 مہینوں کی وہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ نہیں ملی. تو پہلے ایشو پہ تو سر میری ریکمنڈیشن جناب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ آپ اس کو اگر مہربانی فرماتے ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن بھیج دیتے ہیں, وہاں منسٹر فار انفارمیشن جناب شبلی فراز صاحب بھی تشریف لے آئیں گے تو وہ ایشو وہاں دیکھ لیا جائے گا. دوسرا یہ کپل آف ڈیز اگو ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے جس میں ان کی شکایت ہے کہ اس پہ ان کی تسلی تشفی پراپر نہیں ہو رہی. تو اس میں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت اپنی صحافی برادری کے ساتھ ہے, جس نے بھی کوئی ایسی حرکت کی ہے اس سے پوچھا جائے گا. تو اس پہ سر میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری سے جو ہے رپورٹ طلب کر لی جائے جو اس کی کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. تو یہ دوسرا ایشو اگر اس کمیٹی میں بھیج دیا جائے تو وہاں منسٹر فار انٹیریئر جو ہے اس کو کنسرن کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں. جی عباس صاحب, مرتضی جاوید عباسی, آپ نے 2 منٹ کہا تھا, جسٹ 2 منٹس. اسپیکر صاحب بہت شکریہ. میں پہلے بھی میں نے ٹیک اپ کیا تھا یہ ٹورزم کے حوالے سے اور آپ نے ڈائریکشن بھی دی تھی, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, آپ نے رولنگ دی تھی. میری آپ سے گزارش ہے, وہاں بابر امان صاحب نے ایشورنس بھی دی تھی, انہوں نے میٹنگ بھی رکھی تھی پھر ہم کنوین نہیں ہو سکی. اگر آپ اس پہ دوبارہ ڈائریکشن دیں, ہمارا مری سے لے کے چترال تک ٹورزم جو ہے بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور ایک ہی مہینہ ہے. پھر دوسری چیز جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے فوری طور پہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو ایک دم سے ختم کر دیا. یہ پوری دنیا میں ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کا اس طرح کرتے ہیں بھائی صاحب, اور آپ کا میں خود اس کو چیئر کروں گا اور کنسرن منسٹر اور جو اس کو بلاتے ہیں ایک پی ٹی ڈی سی کے حوالے سے ایک